الحمدللہ دوستو، اس وقت ہم مسجد عائشہ آ چکے ہیں اپنے تیسرے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے۔ سب حاجی جو ہیں وہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ ایک جو ہے مسجد جیرانہ جو زیادہ قریب ہے، اور سیکنڈ یہ مسجد عائشہ ہے۔ تو کل ہم مسجد جیرانہ سے ہم نے احرام باندھا تھا عمرے کا، اور آج ہم آ چکے ہیں مسجد عائشہ پہ۔ یا تو آپ احرام جو ہیں وہ اپنے گھر سے ساتھ لیں، مطلب ہوٹل سے ساتھ لیں، اور یہ واش رومز وغیرہ بنے ہیں یہاں پر آ کر باندھ لیجئے، نہیں تو یہاں پر بھی آپ کو تمام سہولیات میسر ہوگی، جیسے واش روم کرنا اور نہانا اور ساتھ میں احرام باندھنا۔ ہم نے آ کر یہاں پر غسل کر لیا تھا کیونکہ ہم گھر سے نہیں کر کے آئے تھے، اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد میں کیونکہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نوافل ادا کریں گے، اور نیت کرتے وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے پر نیت کرنی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم آج مسجد عائشہ ہیں، یہ مقام تنعیم بھی اس کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا کہ وہ یہاں سے ان کے بیماری کا ایام تھے تو ان کو کہا تھا کہ آپ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عورتوں کے لیے مخصوص رکھا ہے، یہ معاوضہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کے بھائی کو، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو، کہ وہ یہاں پہ ان کو لے کے آئیں اور وہ عمرے کا احرام جو ہے وہ یہاں سے باندھے۔ اس جگہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اور حضرت عائشہ کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر صحابہ کرام تھے نا، ان تمام کو اس در سے آ کے احرام باندھنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیں کہ جو حکم جس طرف دیا جاتا ہے نا، تو وہ مقام جو ہے نا وہ سب سے افضل قرار پایا جاتا ہے، اس لیے سب سے افضل جو احرام باندھنے کی جگہ نا وہ مقام تنعیم مسجد عائشہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے نماز پڑھ کے عمرے کی نیت کریں گے۔ تو یہ ہم مسجد میں انٹر ہو چکے ہیں، یہ عورتوں کی نماز کی جگہ ہے، مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہاں سے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نیت وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مسجد عائشہ کا اندرونی حصہ، ماشاءاللہ بہت سارے۔ یہاں پر سب سے پہلے آنے سے پہلے آپ نے جیسے ہی انٹر ہوں گے، آپ نے اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس طرح آپ کو ہر سانس کے بدلے ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے احرام کے 2 نوافل بھی ادا کر لیے ہیں، اور اب وقت ہے عمرے کی نیت کرنے کا۔ عمرے کی نیت بہت ایزی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس رفیق المعتمرین کتاب لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ، کیونکہ اس میں عمرے کے تمام ارکان اور سنتیں اور نوافل وغیرہ سارے اس میں موجود ہیں۔ عمرے کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد اب ہم کرتے ہیں عمرے کی نیت۔ یہ ہم عربی اور اردو دونوں میں کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے فوراً بعد ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ یہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے نیت تو کر لی مگر تلبیہ کہنا بھول گئے تو اس صورت میں آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے عمرے کی نیت ہی نہیں کی۔ تلبیہ 1 دفعہ اونچی آواز سے کہنا فرض اور 3 دفعہ کہنا افضل ہے، اور ہم افضل پر ہی عمل کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ہماری عمرے کی نیت ہو چکی ہے مکمل۔ للہ للہ یہفو آملی للہ ولحفظ کتاب اللہ من اول بسم اللہ للختم وللرضوان۔ رحمن یا رحمن بمگن یا رحمن اصبحی ما یادوشو نبانی ما یاسنسی ناوچین قرآن۔ رحمن یا رحمن۔ تو دوستو، آپ نے سارے رستے پھر نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے رہنا یہاں تک کہ جب تک طواف نہ شروع ہو جائے۔ تو آپ جب پہلی دفعہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، جب بھی عمرہ کرنے آ رہے ہیں، آپ نے اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ پر جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے اور جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی پہلی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں جو کہ ہوں گے طواف کے، اور اس کے بعد آپ نے استباء کرنا ہے۔ لڑکے جو ہوں گے، میں ابھی استباء کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ استباء سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ بالکل ننگا کر لینا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، اور آپ نے اپنا جو طواف شروع کرنا ہے وہ سامنے گرین لائٹ لگی ہیں، یہ جب آپ کے دائیں کندھے کی بالکل سیدھ میں آ جائیں گے، اس وقت آپ نے سب سے پہلے استلام کرنا ہے۔ استلام کا طریقہ معید آپ کو بتایا گا۔
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ طواف کی نیت کریں اللہ پاک ہم طواف کی نیت کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے آسان فرما اور اسے ہماری طرف سے قبول فرما اور یہ ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو آپ ہر چکر کی جو دعائیں ہیں وہ رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہیں لیکن جو سب سے افضل دعا ہے وہ صرف درود پاک ہے اگر آپ درود پاک بھی پا رہے ہیں تو آپ سب سے افضل کام کر رہے ہیں سے لے کر یہ حجر اسود تک تمام جو حصہ ہے نا یہ مستجاب الدعوات ہے یہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے تو اسی لیے سب سے پہلے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تو دوستو طواف کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے ہیں کہ جو کہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر رش کی وجہ سے آپ کو مقام ابراہیم کے بالکل سامنے جگہ نہ ملے تو آپ یہ نوافل صحن حرم میں کہیں پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے باب الفتح الی المسعی اس کی طرف لکھا ہوگا وہ ہے صحیح کرنے کی جگہ وہاں سے آپ نے فرسٹ فلور پر چلے جانا ہے وہ راستہ آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ اوپر جانے کے بعد آپ نے 7 چکر لگانے ہیں صفا مروہ کی رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ اور اب میں نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہے اور اب میں صرف اور صرف جا رہا ہوں حلق کروانے جو کہ پہلے ہی حلق ہوا ہے ابھی میں نے رات کو کروایا پھر دوبارہ کروانا ہے۔ من اول بسم اللہ للختم وللرضوان۔ دوستو الحمدللہ عمرہ کر کے حلق کروا کے تینوں بلکہ چاروں اب ہم کھانے لگے ہیں کھانا۔ یہ دیکھیں بریانی لے کے آئے ہیں باہر سے موہد بھائی اور اویس بھائی۔ میں نے ان کی آسانی کے لیے کام کیا جتنی بھی بوٹیاں تھیں وہ اتار کے اوپر مکس کر کے رکھتی اور انہوں نے کھائی بھی ساری ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری بوٹیاں ہڈیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیلی مبارک۔